أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى. صلوات بجيب محمد. نعرہ تکبیر، اس سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یا امام المنتصر، یا امام المنتصر، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. آواز بلند صلوات صدیہ فرمائیں. مومنین و مومنات، اور یہ محمد احمد امین اور یہ صدیر احمد، یہ مراد بی بی، مرادن بی بی، یہ شمیم اختر، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ کے عزیزان محترم سامعین سے وفات. بہت سارے چہرے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو کل کی مجلس میں موجود تھے، لیکن اکثر چہرے ایسے ہیں جو کل کی مجلس میں موجود نہیں تھے. تو تمام صاحبان کو اپنے مزاج سے ہم آہنگ کرنے کے لیے 4 مصرعے سماعت کرنا چاہتے ہیں. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، کم از کم جسے سمجھ آئے، موالی بیٹھے ہیں، محب بیٹھے ہیں، اہل بیت کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے، وہ زبانیں خاموش نہ رہیں. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. ارے تو ان پہ کر رہا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پہ کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا. ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح آگے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ فقط یہاں پڑھا نہیں جائے گا. پڑھنے والا نہ بولے، سننے والے بھی ساتھ یہ مجلس اپنے اختتام تک پہنچے. پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے: انا علینا للہدی، کہ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کی، اور یہ وہ ہدایت ہے کہ انسان دن میں 10 مرتبہ، یعنی دن میں 5 اوقات 10 مرتبہ ہدایت خدا سے طلب کرتا ہے. کم از کم دن میں 10 مرتبہ پروردگار سے ہدایت طلب کرتا ہے.
سورہ حمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں اپنی صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ پروردگار اپنی صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، یعنی اس ترجمے سے کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا نا، صراط مستقیم اور ہے، ہدایت اور ہے۔ صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے انسان، صراط مستقیم کی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اچھا سوال آ کے ٹھہرتا ہے، جس چیز کی ہدایت مانگ رہے ہیں وہ ہے صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آگے پروردگار نے خود ہی اس کی نشانیاں بتا دی، صراط الذین انعمت علیہم۔ دیکھو صراط مستقیم کوئی عام صراط نہیں ہے، وہ راستہ ہے جس پہ ہماری نعمتیں اتری ہیں۔ جنہیں سمجھ میں آئے کم از کم وہ بولتے جائیے گا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پہ ہماری نعمتیں اتری ہیں۔ پروردگارہ ہمیں پتہ چلا کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگنی ہے، اور تو نے بتایا صراط مستقیم وہ ہے جس پہ تیری نعمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن پروردگارہ اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ وہ راستہ ہے کون سا جس پہ نعمتیں اترتی ہیں، وہ راستہ ہے کون سا جس پہ تیری نعمتیں اترتی ہیں۔ تو پروردگار نے خود ہمارا یہ ایک معمہ حل کر دیا، اور خود قرآن میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ خود قرآن میں اللہ اسی صراط مستقیم کا جو ایک نشانی بتائی تھی کہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ نعمتیں اترتی ہیں، اسی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ اسی راستے کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ راستہ ہے جن پہ اللہ نے نعمتیں اتاری ہیں، کوئی عام راستہ نہیں، یہ وہ راستہ ہے جس راستے پہ تمہیں نبی بھی ملیں گے، جس راستے پہ تمہیں صدیق بھی ملیں گے، جس پہ شہداء بھی ملیں گے، جس پہ صالحین بھی ملیں گے۔ اب زمانے کو چیلنج ہے، جا کے در در ڈھونڈ لے، راستے ڈھونڈ لے، وہ کون سا راستہ ہے جس پہ تمہیں نبی بھی نظر آئے، جس پہ تمہیں صدیق بھی نظر آئے، جس پہ تمہیں شہداء بھی نظر آئے، جس پہ صالحین بھی نظر آئے۔ نہ نظر آئے، ایک مرتبہ ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جانا اور ایک پوچھ لینا کہ یہ مجلس کس کی ہے، بابا ہم تمہیں بتائیں گے یہ وہ مجلس اسی در کی ہے جس در پہ تمہیں نبی بھی ملیں گے، جس پہ صدیق بھی ملیں گے، جس پہ شہداء بھی ملیں گے، صالحین بھی ملیں گے۔ فقط اتنا نہیں، نبی نہیں، نبیوں کا سردار ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات۔ جس پہ فقط نبی نہیں ملیں گے، نبیوں کا سردار ملے گا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، میں نے کوئی حدیث کی تلاوت نہیں کی، ابھی تک میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ فرماتا ہے کہ نعمتیں اس راستے پہ اتاری ہیں جس پہ صدیق ملیں گے، لیکن واحد در ہے در حسین، جس پہ صدیق نہیں صدیق اکبر نظر آتے ہیں۔ والصدیقین والشہداء، اور تیسری صفت بیان کی اللہ نے، اس در پہ شہداء ملیں گے۔ ارے بابا جاؤ جا کے دیکھ لو، ہر در پہ تمہیں شہید مل سکتا ہے، لیکن ایک ہی در ہے جس پہ تمہیں حسین کے در پہ سید الشہداء ملیں گے۔ جیو زندگی ہوئے۔ اور آخری صفت اللہ نے بیان کی، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والصالحین۔ تیسری صفت، چوتھی صفت ایسی ہے کہ دیکھو اس راستے پہ صالح ملتے ہیں، صالح ملتے ہیں، اور جا کے ایک مرتبہ اپنی نماز میں ایک مرتبہ تشہد تو پڑھو، جس میں
تو ایک مرتبہ سلام تو پڑھو. پہلا سلام تو پڑھتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ہر نماز میں تم صالح پہ درود بھیجتے ہو. وہ صالح ہے کون؟ نہ نظر آئے نا. کبھی عباس ابن امیر المومنین کی ایک مرتبہ زیارت پڑھ کے دیکھنا. پہلا جملہ تمہیں ملے گا السلام علیکہ یا ابا صالح. ساتھ دل بولا زبان کے ساتھ دل بولا تیرا مولا میرا مولا زمین بولی فلک بولا شجر بولا حجر بولا خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات. تو سمجھ میں آ رہی ہے نا صاحب؟ اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتے ہیں نعمتیں اس راستے پہ اتاری ہیں جس پہ نبی بھی ملیں گے, صدیق بھی ملیں گے, شہید بھی ملیں گے, صالحین بھی ملیں گے. مطلب قرآن میں جو ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی ہے اور اس ہدایت کے جو راستے کی پہلی نشانی ہے اس کا ہمیں پتہ چل گیا کہ جب بھی ہم نے صراط مستقیم ڈھونڈنی ہو در در نہیں بھٹکنا. سب سے پہلے ہم نے اس گلی جانا ہے جس میں حسین کھڑے ہو. ہم نے اس راستے پہ جانا ہے جس پہ حسین کھڑے ہوں. کیوں بابا سوال نہیں کیا آپ نے مجھ سے کہ کیوں ہم نے در حسین پہ جانا ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے صراط مستقیم کی اور انعمت علیہم کی 4 نشانیاں بتائی ہیں کہ اس پہ نبی بھی ملیں گے, صدیق بھی ملیں گے, شہداء بھی ملیں گے, صالحین بھی ملیں گے. لیکن علامہ صاحب آپ نے تو فقط ایک کہہ دیا, کہا کہ در حسین پہ آ جانا. تو کیوں آپ نے فقط یہی کیوں کہا کہ در حسین پہ آ جانا, باقیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو میں اتنا ایک جملے سے میں سمجھا دوں, جس کو حسین مل جاتا ہے اسے رب مل جاتا ہے, جسے رب مل جائے اسے حسین بھی ملتا ہے, علی کا بابا بھی مل جاتا ہے. اب دوسری نشانی پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم. یہ نعمتوں کے راستے کی نشانی, یہ صراط مستقیم کی پہلی نشانی. صراط الذین انعمت علیہم, صراط مستقیم کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوا کرتی ہیں. دوسری نشانی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس پہ نعمتیں اترتی ہیں. دوسری نشانی یہ دیکھنا کہ وہ راستہ ایسا ہے جس پہ کبھی اللہ کا غضب نہیں اترا. یہ وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جس راستے پہ اللہ کا غضب نہیں اترا. پروردگارہ پہلا مسئلہ ہمارا قرآن نے حل کر دیا. جب ہم ڈھونڈنے نکلے کہ وہ صاحب نعمت ہستیاں کون سی ہیں, تو نے قرآن میں بتا دیا نام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. لیکن پروردگارہ اب یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم نے قرآن میں ڈھونڈا, لیکن ہمیں صحیح طریقے سے وہ راستہ یا وہ در مل نہیں رہا کہ جس پہ ہم جا کے غیر المغضوب علیہم پوچھ لیں. تو پروردگار نے اسی قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر قرآن میں نہیں ملتا اور تمہیں بھی نہیں پتا تو اس سے جا کے پوچھ لو نا جو پہلے سے جانتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جس بات کا تمہیں نہیں پتا
اس سے پوچھ لو جو اہل الذکر ہے. اہل ذکر جب ہم نے ڈھونڈا ہمیں سب سے بڑی ہستی مصطفیٰ کی نظر آئی کہ یہاں گئے در مصطفیٰ پہ یا رسول اللہ اللہ سے ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت مانگی. اللہ نے بتایا کہ دیکھو صراط مستقیم کی ہیں 2 نشانیاں. پہلی نشانی یہ ہے کہ اس پہ نعمتیں اترتی ہیں. دوسری نشانی یہ ہے کہ اس پہ اللہ کا کبھی غضب نازل نہیں ہوا. یا رسول اللہ نعمتوں کا تو پتہ چل گیا لیکن اس راستے کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس پہ اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا ہو. تو یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ راستہ کون سا ہے کہ جس پہ اللہ کا غضب نہیں اترا. ایک مرتبہ رسول کی وہ لسان جو وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق تھی, ایک مرتبہ حرکت میں آئی اور حرکت میں آ کے بولی ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ, کہ دیکھو اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ جب کبھی بھی صراط مستقیم ڈھونڈنا ہو تو 2 نشانیاں ڈھونڈ لینا کہ اس وہ 2 نشانیاں لے کے ڈھونڈو گے تو دیکھو تمہیں وہ راستہ صراط مستقیم مل جائے گی. پہلی نشانی یہ ہے کہ اس راستے پہ تمہیں حسین ملیں گے. دوسری نشانی یہ ہے اس راستے پہ کبھی تمہیں زہرا کا دشمن نظر نہیں آئے گا. چمان صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پہ تیری نعمتیں بھی نازل ہوئی ہیں اور جس پہ تیرا غضب نازل نہیں ہوا. یہ ہو گیا صراط مستقیم جس کی ہم ہدایت مانگتے ہیں. پروردگارہ پھر بھی یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, یہ راستہ ہے, لیکن ہمیں چاہیے ہے ہدایت. یہ ہے راستہ, صراط مستقیم ہے راستہ, لیکن پروردگارہ ہدایت کیا ہے ہمیں ابھی تک پتا چلا کہ ہدایت ملے گی صراط مستقیم پہ, لیکن پروردگارہ خود ہدایت کہتے کسے ہیں. ایک مرتبہ رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. اے زمانے والے جان لو میرا حسین نجات کی کشتی بھی ہے, ہدایت کا چراغ بھی ہے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا علی یا علی یا علی مدد. یہ لبیک یا حسین کی صدا کوئی عام صدا نہیں ہے. مثل ہر ہم حسین کے لشکر کو مخاطب کر کے صدا دیتے ہیں آقا حسین. جس طرح ہر گنہگار تھا لیکن عین وقت پہ آپ کے لشکر میں آ گیا. یاد رکھے لا گنہگار صحیح, اگر کبھی آپ کا بیٹا مہدی آ گیا لبیک یا حسین کہہ کے ہم وعدہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ صدا آئے گی حل من ناصر ینصرنا, یہ سارے لبیک یا حسین کہتے حاضر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہیں سلامت. یہ مثل ہر, ہم نے یہ ہر سے یہ پیغام حاصل کیا ہے. ہر نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو لاکھ گنہگار ہو, واحد دروازہ ہے دروازہ حسین ابن علی. اللہ اکبر. اب یہ کتنا کریم دروازہ ہے. اور جب صبح عاشور بڑی ایک کیفیت میں کھڑے تھے جی, پوچھا گیا اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا کہ اس لشکر کا سب سے بہادر شخص کون ہے اور میں تیرا نام لیتا. ماشاءاللہ. ابھی کیا تو کسی بات سے گھبرا رہا ہے؟ اور نے کہا میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا ابھی تک جنہیں سمجھ نہیں ہے یہ اس جملے کی تفسیر کر دوں. یعنی ہر لشکر یزید میں کھڑے ہو کر لشکر حسین کے قصیدے پڑھ رہے تھے.
لشکر یزید میں کھڑے ہو کر لشکر حسین کا قصیدہ پڑھ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر لشکر حسین میں چلا گیا تو دیکھو ڈائریکٹ جنت ملے گی، اگر یہیں باقی رہا تو سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، آئے ہیں آقا حسین کی خدمت میں، آئے ہیں آقا حسین کی خدمت میں۔ عزیزان محترم سننے والا جملہ ہے، آئے ہیں آکے آقا حسین کی خدمت میں، فوراً قدم میں گر پڑے اور ایک مرتبہ کہا آقا حل لی من التوبہ، آقا کیا اس غلام کے گناہ کی کوئی معافی بھی ہے؟ علی من التوبہ، اے آقا کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حسین نے فوراً ان کو قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور معاف کر کے زمانے کو پیغام دے دیا، زمانے والے یاد رکھو جو بھی تیرے حسین پہ جھکتا ہے حسین اسے قدموں سے اٹھا کے سینے سے لگایا کرتا ہے۔ ہماری درسگاہ ہے، ہماری درسگاہ فضیلتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، حسین جس کا بادشاہ، خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات۔ تو وہ سمجھ میں آ رہی ہے نا زیادہ صراط مستقیم اور اس کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ پروردگارہ ہدایت کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت ہے۔ مطلب اب ہدایت حسین ہے۔ اب اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا تھا؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدیٰ، کہ دیکھو ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، ہادی بھیجنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور رسول ہدایت کا پہچان کرا رہے ہیں، ہدایت کی معرفت دے رہے ہیں۔ اے زمانے والوں ہدایت کہتے ہیں حسین کو، اور سورہ طہر میں اللہ اسی ہدایت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ہدایت پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہیں راستے کی ہدایت پیش کریں گے۔ اب تمہاری اپنی مرضی، ہدایت کے راستے کو انتخاب کر کے یا مومن بن جاؤ یا ہدایت کا راستہ چھوڑ کے کافر بن جاؤ۔ اب رسول فرمانے ہدایت کے راستے کا نام ہے حسین۔ مطلب ایک طرح سے اگر بیان کرو تو اب سمجھنے والے سمجھ لو، گویا اللہ قرآن میں سورہ دھار میں ارشاد فرما رہا ہے، اے زمانے والوں ہم تمہیں حسین کا راستہ پیش کریں گے، جو جو راہ حسین لے لے گا مومن بن جائے گا، راہ حسین چھوڑ دے گا کافر بن جائے گا۔ زندگی آپ کی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم تمہیں سبیل کی ہدایت کریں گے، ماشاءاللہ۔ اما شاکرا، چاہے اس ہدایت کو قبول کر کے شکر گزار بن جاؤ، و اما کفورا، یا اس ہدایت کو ٹھکرا کر کافر بن جاؤ۔ اللہ دیکھ رہے ہیں یہ سورہ دار ہے، ابھی تک میں نے کوئی حدیث کی تلاوت نہیں کی، قرآن کی آیتیں ہدایت پہ ہیں اور ہدایت کا نام ہے حسین۔
جی واہ واہ جی مطلب واہ اگر کبھی قرآن میں اللہ کہے تم پہ ہدایت واجب ہے، تمہیں چاہیے کہ ہدایت حاصل کرو، تمہیں چاہیے کہ ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، تو یاد رکھو ہدایت کا نام ہے حسین۔ کوئی اللہ تمہیں سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جو بھی در حسین پہ آ جاتا ہے اللہ اسے کبھی بھی بے ہدایتہ نہیں چھوڑتا۔ واہ جی واہ واہ جی واہ بسم اللہ بسم یہ اللہ ہے حسین ابن علی جس کا اللہ نے اتنا تذکرہ کیا، اتنا قصیدہ پڑھا، اور یہی وہ حسین ہے جس کے بارے میں رسول کائنات ارشاد فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین۔ زمانے والوں جان لو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ دیکھیے ایک طبیعتی بات ہے، حسین ہے نواسے، رسول ہے نانا، نواسا ہمیشہ نانا سے ہوتا ہے، لیکن کبھی آج تک آپ نے یہ اعلان سنا ہے کسی کے گھر نواسا پیدا ہوا ہو، نانا نے اعلان کیا ہو جان لو میں اپنے اس نواسے سے ہوں؟ واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ کبھی سنا ہے اعلان؟ ہرگز نہیں۔ نہیں سنا نا، یہ تو طبیعتی بات ہے، نواسا ہمیشہ نانا سے ہوتا ہے۔ اب جب رسول کائنات نے یہ اعلان کیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، تو اصحاب کو پہلا جملہ سمجھ میں آ گیا کہ دیکھو حسین ہے نواسا، رسول ہے نانا، تو یقینی بات ہے نواسا نانا سے ہے، یعنی حسین محمد سے ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نانا نواسے سے کیسے ہے، مصطفیٰ حسین میں سے کیسے ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بابا دیکھیے اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت پیش کی، نبوت عطا کی، نبی خدا ہے، ہدایت کا سامان لے کے آئے، توحید کا پرچار کیا، ولایتوں کا پرچار کیا، نماز سکھائی، کلمہ سکھایا، اذان سکھائی، اقامت سکھائی، سب کچھ سکھایا، گویا حسین کو بھی سکھایا، حسین کو بھی سکھایا۔ پورا کلمہ لے کے آئے حسین کو سکھایا، نماز لے کے آئے حسین کو سکھائی، روزہ لے کے آئے حسین کو سکھایا، جہاد لے کے آئے حسین کو سکھایا، صلح لے کے آئے حسین کو سکھائی، قیام لے کے آئے حسین کو سکھایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قیام لے کے آئے حسین کو سکھایا، امر لے کے امر بالمعروف حسین کو سکھایا، نہی عن المنکر لے کے آئے حسین کو سکھایا، سب کچھ لے کے آئے، گویا دین لے کے آئے حسین کو سکھایا۔ اب یہ سارا کچھ اصحاب کی نظر میں تھا، تب جب مصطفیٰ نے کہا حسین منی، اصحاب سمجھ گئے اتنا کچھ سکھانے کے بعد حق بھی بنتا ہے حسین محمد سے ہو۔ اتنی زحمتوں کے بعد حق بھی بنتا ہے کہ حسین مصطفیٰ سے ہو، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی بابا کہ یہ مصطفیٰ حسین سے کیسے ہو گئے؟ ماشاءاللہ یہ مصطفیٰ ماشاءاللہ، حسین سے کیسے؟ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین کا مصطفیٰ سے ہونا سمجھ میں آ رہا ہے، ماشاءاللہ، مصطفیٰ کا حسین سے ہونا ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ دین لے کے آئے، حسین منی سمجھ میں آیا، وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ نے غدیر میں دین مکمل کر دیا، حسین منی سمجھ میں آیا، وانا من الحسین سمجھ میں نہیں آ رہا۔
مصطفیٰ کو شہادت ملی، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آیا۔ علی کو امامت ملی، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علی کو شہادت ملی، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حسن کو امامت ملی، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حسن کو شہادت ملی، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حسن کو شہادت ملی، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حسین کو امامت ملی، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حسین کو شہادت بھی مل گئی، ابھی تک حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عابد کو امامت ملی، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کربلا کا واقعہ گزرتا گزرتا کوفہ تک پہنچا، حسین ملی سمجھ میں آیا، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہی لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ دربار شام پہنچا۔ ایک مرتبہ جب سید سجاد نے خطبہ دیا، یزید نے بے وقتی اپنے دربار میں اذان کہلوائی، تو ایک مرتبہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ گونجا۔ زمانہ سمجھ گیا کلمہ سکھانے کے بعد حسین منی ہوتا ہے، کلمہ بچانے کے بعد انا من الحسین۔ دیکھا جائے گا، ہر ابتدا کو انتہا کے بعد دیکھا جائے گا، خاک کو خاک شفا کے بعد دیکھا جائے گا۔ بات سن کر ناری کی یہ شبیر نے کہا، بات سن کر ناری کی یہ شبیر نے کہا، جو بھی ہوگا کربلا کے بعد دیکھا جائے گا۔ سلامت رہے آپ بھی آپ کے میں نے کل بھی نعرہ لگانے والے اور نعرے کا جواب دینے والوں کی سماعتوں کی نظر 4 مصرے کی تھی، اجازت ہے تو آج بھی 4 مصرے کر لوں گا، لیکن ایک مطالبہ ہے یا میرا کہ آپ کو ہے تحفہ تو تحفہ قبول کیجئے گا۔ کریں گے ضرور انشاءاللہ۔ کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا۔ کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا۔ پہلے پد سے آخری پد تک کی توجہ، کیا جو تذکرہ میں نے امام زادوں کا، اتر کے رہ گیا چہرہ غلام زادوں کا۔ ارے لگا کے نعرہ حیدر، حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام۔ علی مولا علی مولا کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی مدد۔ ماشاءاللہ تحفہ قبول کیا۔ حسین منی وانا من الحسین۔ اب دیکھیے گا کسی بھی شخصیت کا تعارف 2 طریقے سے ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ ماشاءاللہ، یا تو اس کا حسب جان لو، ماشاءاللہ، یا اس کا نسب جان لو۔ ماشاءاللہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ نسب کہتے ہیں کہ دیکھو کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا پڑ پوتا ہے، یعنی باپ کو جاننا پڑتا ہے۔ نسب جاننے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، کس کی اولاد ہے، کس کی نسل ہے۔ نسب جاننے کے لیے سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ حسب کہتے ہیں ذاتی کمال کو، اس کے لیے نہ باپ کے سہارے کی ضرورت ہے، نہ ماں کے کردار کی ضرورت ہے، فقط یہ دیکھ لو خود کتنے کمال کا مالک ہے۔
حسب کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب کسی بھی شخصیت کا تعارف یا حسب سے ہوگا یا نسب سے ہوگا. میں نے بتا دیا حسب کسے کہتے ہیں اور نسب کسے کہتے ہیں. یہ دو طرح کے تعارف ہوتے ہیں جس سے کسی بھی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے. اب رسول کائنات حسین کا تعارف پیش کرنا چاہ رہے تھے. رسول نے چاہا کہ زمانے والے میرے حسین کا تعارف جان لے. رسول کی نگاہ میں تھا کہ تعارف یا تو نسب سے ہوتا ہے یا حسب سے ہوتا ہے. رسول نے چاہا کہ میں زمانے والوں کو حسین کا حسب بھی دکھا دوں, حسین کا نسب بھی دکھا دوں. تو ایک مرتبہ رسول نے کہا زمانے والوں اگر حسین کا نسب دیکھنا ہو تو جان لو حسین مصطفیٰ سے ہے, اور اگر حسین کا نسب دیکھنا ہو تو جان لو مصطفیٰ بھی حسین سے ہے. کیا کہنا ماشاء اللہ مصطفیٰ بھی حسین سے ہے. اور یہ کلمہ بچایا حسین ابن علی نے, نماز بچائی حسین ابن علی نے, بے شک بے شک پورا دین بچایا حسین حسین ابن علی نے. تو بابا یہی تو بات ہے نا, ہم حسین کے در پہ کیوں لو لگائے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ حسین کے بابا کے در پہ آئیں تو دین مکمل ہوتا ہے, حسین کے در پہ آئیں تو دین کی تحفظ ہوتی ہے. باپ نے دین مکمل کیا تھا, ماشاء اللہ بیٹے نے دین کی حفاظت کی تھی. سید سجاد دربار شام میں کھڑے ہیں, بسم اللہ بسم اللہ. لعین نے ایک خریدا ہوا ملا کیا کہنے کیا کہنے ممبر پہ بھیجا, جی آگے اپنے یعنی یزید لعین کے اور اس کے باپ کے فضائل پڑھنے لگا. جب وہ ممبر سے اترا سید سجاد نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہا یزید کیا تیری اجازت ہے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ میں بھی آ کے کچھ بول سکوں؟ سلامت رہے. لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ کے اجازت ہے میں بھی کچھ بول سکوں. ابھی تک جنہیں سمجھ میں آئی ہے وہ تو بول پڑے, جنہیں سمجھ نہیں آئی فقط ان کے لیے اس بات کی تکمیل کر رہا ہوں. عزیزان محترم یزید کا دربار تھا, لکڑیوں کا بڑا خوبصورت ممبر بنا ہوا تھا. سید سجاد نے ممبر نہیں کہا کہ کیا اجازت ہے میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں. اور ایک مرتبہ دیکھو غدیر کا میدان دیکھو, وہاں کوئی ممبر بنا ہوا نہیں تھا مگر پالان سجے ہوئے تھے. رسول نے فرمایا یہ ممبر ہے. جہاں پالانوں کا ڈھیر تھا اسے ممبر کہا, جہاں ممبر بنا ہوا تھا اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا. کیا رمز اس میں پوشیدہ ہے؟ تو شاید بات یہی ہے, زمانے والے کو سمجھا رہے ہو کہ جہاں بھی علی کی ولایت پڑھنی ہو چاہے وہ پالان کا ڈھیر ہو وہ ممبر ہوتا ہے, اور جہاں علی کے دشمنوں کا تذکرہ ہو چاہے ممبر کیوں نہ ہو ہماری نگاہ میں لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا. زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا. تیرا مولا میرا مولا علی مولا, علی مولا. زمین بولی فلک بولا علی مولا, علی مولا. شجر بولا حجر بولا علی مولا, علی مولا. خاندان سیدہ طاہرہ معصومہ فاطمہ الزہرا پر بلند ترین صلوات. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب سید سجاد نے
اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ آنے کے بعد ایک مرتبہ خطبہ دینا شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی حمد و ثنا کی, درود بھیجا محمد و آل محمد پر, اور ایک مرتبہ فضائل پڑھنے شروع کیے. اپنے باپ کے فضائل پڑھے, اپنے دادا کے فضائل پڑھے, مصطفیٰ کے فضائل پڑھے, اپنے خاندان کے فضائل پڑھے, اور فضائل پڑھنے کے بعد کہا اعطینا ستا وبذلنا بالسبع, اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. دربار یزید میں کھڑے ہو کر حسین کا بیٹا ایک مرتبہ جلال میں آ کے کہنے لگا, اے یزید, اللہ نے 6 چیزیں ہمیں ایسی دی ہیں جو تیرے سلطنت میں ہونے کے باوجود تجھے نہیں دی. تو صاحب اقتدار ہے, اس کے باوجود اللہ نے وہ 6 چیزیں تجھے نہیں دی. وَفُضِّلْنَا بِالسَّبْعِ, 7 فضیلتیں اللہ نے ہمارے خاندان کو ایسی دی ہیں, تیرے خاندان کو نہیں دی. دیکھیے گا محترم, بڑی بات ہوتی ہے گردن میں توپ پہن کر, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو کر, پاؤں میں بیڑیاں ہو کر, ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کے کہنا بھائی جو ہمارے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے. اعطینا ستا وفضلنا بسبع, اعطینا العلم والحلم والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. ایک مرتبہ قصیدہ پڑھ کے کہا اللہ نے 6 چیزیں ہمیں ایسی عطا کی ہیں جو تجھے نہیں دی, تیرے باپ کو نہیں دی, تیرے خاندان پورے کو نہیں دی. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے ہمارے خاندان کو علم دیا ہے, اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں حلم عطا کیا ہے, اللہ نے ہمیں فصاحت عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے, اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے. اور اے یزید, آخری چیز, اے یزید, اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت رکھ دی ہے. مطلب یزید کے دربار میں حسین کا بیٹا کھڑے ہو کے بتا رہا تھا یزید تو جسموں پہ حکومت کر سکتا ہے, اتنا جان لے دلوں پہ فقط حسین کا بیٹا راج کرتا ہے. ستن, سب سے پہلی چیز جسے سید سجاد نے امتیاز خاندان نبوت قرار دیا ہے وہ ہے علم. فرمایا اللہ نے ہمارے ہی خاندان کو علم عطا کیا. مثال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بادشاہ نے بہت ساری جسے کہ زکات بھیجی اور کہا کہ دیکھو مدینے میں جا کر کچھ سوالات بھیجے, کہا جو ان سوالوں کا جواب دے دے یاد رکھنا زکات اسی کو دیں گے. جو ان سوالوں کے جواب دے دے زکات اسے دیں گے. اب وہ ظاہری بات ہے مدینے میں آیا اور پوچھنے لگا کہ رسول کہاں ہے. بتایا گیا کہ رسول رحلت فرما گئے. اچھا ان کا کوئی نائب بھی ہوگا. اب مدینے والے اسے لے گئے, کہا کہ پوچھئے. دربار میں اس نے پہلا سوال نکالا, پوچھا. دربار میں جتنے بیٹھے تھے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, کہنے لگے کہ بھائی یہ سوال کا جواب ہمیں نہیں آتا. اور دوسرا سوال پوچھو. دوسرا سوال کیا, کہنے لگے یہ تو پہلے سے بھی مشکل ہے. یہ تو پہلے سوال سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا. اب تیسرا پوچھا تو کہنے لگے کہ بھائی زکات دینی ہے تو دو. یہ سوال جوابوں کا گیم کیا لگا رکھا ہے. دینی تو زکات دو سیدھی طرح. کہا نہیں, بادشاہ نے مجھے کہا تھا اگر جواب نہیں ملے زکات نہیں ملے. کہا نہیں ہمیں تو اس کے جواب نہیں آتے. دربار سے باہر نکلا, نعوذ باللہ جسارت کرنے لگا, یہ دین مصطفیٰ غلط ہے, انہوں نے جھوٹ بولا تھا,
کہ ہمیں اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہمیں وہ بھی پتہ ہے، کوئی کائنات میں ایسی شے نہیں جس کا ہمیں علم نہ ہو۔ کچھ سوال ہیں ان کے جواب تو آ نہیں رہے، بس ابھی یہی بول رہا تھا کہ وہاں سے علی کے نوکر کے کان میں یہ آواز چلی گئی۔ حضرت سلمان آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا اس طرح زکوٰۃ لے کے آیا تھا، کچھ سوال ہیں وہ پوچھ رہے ہیں۔ لے کے گیا، کہا چلو میں تمہیں ایک در پہ لے کے چلتا ہوں، ایک در پہ لے کے چلتا ہوں، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ لے کے آئے گھر پہ، تب الباب ہوا، اندر سے آواز آئی، ہاں سلمان کیا چاہتے ہو؟ وہ ساتھ جو ہے تو پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ انہیں کیسے پتا دروازہ کھٹکھٹانے والا سلمان ہے؟ کہنے لگا بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گھر والے اور ہیں، گھر والے کہا علی سے کام ہے۔ سیدہ نے اندر سے فرمایا کہ علی فلاں باغ میں ہے، دیکھ گئے، امیر المومنین کی حالت دیکھی، باغ میں کام کر رہے ہیں، ہاتھ میں اوزار، پاؤں گارے سے بھرا ہوا، دیکھ کے ایک مرتبہ کہنے لگا یہ شخص میرے سوالوں کا جواب دے گا، کہنے لگا یہ میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ علی جلال میں آ کے کہنے لگے اب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا حسن دے گا، اب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا حسن دے گا۔ بس ایک مرتبہ جناب امام حسن کی طرف دیکھا تو دیکھا ایک 3 سے 4 سال کا بچہ تھا، پریشان ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا یہ بھی جواب نہیں دے سکتا، بھئی عجیب بندہ یہ کہہ رہا میرا بچہ جواب دے گا جو فقط ابھی 3-4 سال کا ہے۔ ابھی فقط یہی ذہن میں چل رہا تھا، امام حسن کی آواز آئی اے شخص سوال تو پوچھے گا یا سوال بھی حسن بتائے؟ اب جب شاعر نے یہ منظر دیکھا وہ 4 مصرے لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف بن کے آیا ہے شباب لیتا جا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، ضعیف بن کے آیا ہے شباب لیتا جا۔ ارے غلام زیادہ نہیں امام زیادہ ہے، سوال ذہن میں رکھ جواب لیتا جا۔ علی حق نعرہ ہے حیدری۔ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ نے کہا نا کہ سوال تو پوچھے گا، یہ سوال بھی میں ہی بتاؤں، اتنا کانفیڈنس دیکھا، اتنی خود اعتمادی دیکھی تو ایک مرتبہ کہنے لگا اگر بتا سکتے ہیں تو بتا دیجئے۔ امام حسن نے فرمایا دیکھ تیرے ہیں 6 سوال، جو پہلا سوال ہے اس کے ہیں 3 حصے۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے 6 کے 6 سوال بتائے اور 6 کے 6 سوالوں کے جواب دیے، اور جواب دے کے اسے پیغام دے دیا کہ دیکھو سوال سن کے جواب نہ دینے والے اور ہوتے ہیں، جنہیں سوال کی بھی ضرورت نہ پڑے وہ اور ہوتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ عزیزان و محترم، یہ علم ہے کہ جو سید سجاد فرما رہے ہیں ہوتینا علمن، بسم اللہ، علم کو یہ کوئی اس وقت دعویٰ نہیں ہے آل محمد کو، یہ وہ در ہے جس پہ سوال کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہر بات کی آگہی تھی، ہر بات سے واقف تھے، بسم اللہ، جانتے تھے ہر بات کو۔ کبھی تو کوئی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا کوئی
واقعہ دکھا دے کبھی بھی علی سے یا علی کے بچوں سے سوال کیا ہو کسی نے اور علی نے کہا ہو رکو دیکھ کے یا پوچھ کے بتاتا ہوں. کیا کہنا بہت بڑھیا. جنہیں اللہ نے سکھایا ہو. بسم اللہ بسم اللہ. تبھی تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. مصطفیٰ اگر شہر علم ہے تو علی شہر علم کا دروازہ ہے. کیا کہنا. جو اس شہر میں آتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی رسالت ہے, جس کے دل میں علی کی ولایت ہے, مطلب وہ جان لے اس کا تعلق علم والوں سے ہے. وَإِنَّا عِلْمًا یعنی ہمیں علم عطا کیا. ماشاءاللہ. فقط دعویٰ نہیں آپ نہیں چلیں. آپ کی حسن سماعت کی وجہ سے ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں. اگر میں یہیں مسائل شروع کر کے آپ کی ذہن میں درود بھیجے گا محمد والے محمد. سلامت سلامت. امیر المومنین کے دربار میں جی یعنی اس وقت میں ان کے پاس خلافت نہیں تھی ظاہری, تو دو لڑتی ہوئی عورتیں آ گئیں. ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی. دونوں عورتیں لڑ رہی تھی بیٹا میرا ہے. بیٹی کا کوئی تقاضا نہیں کر رہا, کوئی مان ہی نہیں رہا کہ بیٹی میری. دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میرا ہے. اب وہ جو صاحب اقتدار تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو خود انصاف کے ساتھ مان لو بیٹا کس کا ہے. جی جی بھلائی اسی میں خود ہی مان جاؤ. لیکن وہ عورتیں تھیں وہ بھی چلاک تھیں, نہیں مانی. کہا اگر تم جان سکتے ہو تو جان لو. بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا, کہا کوئی طریقہ سلیقہ کوئی دیکھو قرآن میں کوئی طریقہ ہو اس مصیبت سے اور اس مشکل سے نکلنے کا کوئی حل ہو. جب کافی دیر گزر گئی کوئی حل نہیں نظر آیا. اب جو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, کہنے والے نے کہا بلا لو اسے جو ہمیشہ مشکلیں حل کیا کرتا ہے. ایک مرتبہ امیر المومنین کو بلایا گیا. یا علی یہ دو عورتیں ہیں نزاع کر رہی ہیں, ان کے درمیان نزاع ہے. دونوں کہتی ہیں بیٹا میرا ہے. بیٹی کوئی مان نہیں رہا. یا علی اس کا فیصلہ کرنا ہے. امیر المومنین کہنے لگے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کیا بات. بڑے پریشان ہو گئے, اتنی دیر سے جو ہم سے حل نہیں ہو رہا. علی بڑے عجیب بندے ہیں, آ کے کہہ رہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا علی پھر حل کیجیے. فرمایا جاؤ تو ہم وزن شیشیاں خالی لے کے آؤ جس میں مقدار برابر آتی ہو. لائی گئی جس میں مقدار برابر آ سکتی ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ دونوں عورتوں کو دیں اور انہیں کہیں کہ آپ بچوں کی خوراک اس میں دودھ ڈال کے لائیں. دودھ ڈال کے لائیں برابر دودھ. امیر المومنین نے فرمایا دیکھو وزن کرو اس کا. وزن کیا گیا تو ایک شیشی کا وزن زیادہ تھا, ایک کا وزن کم تھا. علی نے فرمایا کہ دیکھو جس شیشی کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اسے بیٹا دے دو, جس کا وزن کم ہے اسے بیٹی دے دو. تو وہ دیکھنے والے دو باتوں پہ پریشان ہو گئے. دیکھ کے پریشان ہو گئے دودھ کی مقدار برابر ہے, یہ وزن میں کمی بیشی کیسے ہو گئی. مقدار برابر ہے, یہ وزن کم زیادہ کیسے ہو گیا. اچھا دوسرے اعتبار سے پریشان ہو گئے, کہنے لگے یا علی یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل بھی ہے. علی فرمانے لگے کہ دیکھو میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے, میرے پاس اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے. اب حافظان قرآن تشریف فرما تھے, فوراً آیتیں ذہن میں گھمانے لگے کہ قرآن میں کہاں شیشیوں کا تذکرہ ہے. فوراً ذہن میں
آیتیں دوڑائی کہ کہاں شیشیاں کہاں شیر کا تذکرہ ہے، گھما کے کہنے لگے یا علی ہم نے تو پورا قرآن دیکھ لیا، اس میں کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں مل رہی۔ علی فرمانے لگے کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی جہاں پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے مثل حظ الانثیین، کہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے مرد کے لیے عورت سے دگنا رکھا ہے۔ کہنے لگے امیر المومنین یہ تو وراثت کی بات ہے، تو علی کہنے لگے اگر اللہ نے وراثت دگنی رکھی ہے تو کیا غذا دگنی نہیں رکھی ہوگی؟ زندگی ہو گئے۔ علی نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا اسے دے دو، جب بھی کبھی زمانے کو مشکل پڑی علی کے در پہ آیا، لیکن ہمارا چیلنج ہے علی تو چھوڑو، علی کا کوئی بیٹا دکھا دو جو کبھی کسی غیر کے دروازے پہ گیا ہو۔ نائزان محترم بھلا علی کے علاوہ بھلا کسی اور کو کیسے مان سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ نے وہ دین دیا ہے جو کامل دین ہے۔ اور عزیزان محترم بات کو تمام کروں، اس دین کی جو تکمیل ہے اس کا نام علی ہے۔ اللہ کا دین تب تک مکمل نہیں جب تک علی کی ولایت شامل نہ ہو، جب تک آپ کے دل میں علی کی محبت نہ ہو، اور یہی اللہ کا دین۔ اگر اللہ کا دین علی کی ولایت سے مکمل ہوا ہے تو جان لو اس کے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کبھی علی کی بیٹیوں کی چادر کبھی علی کے بچوں کے گلوں پہ خنجر چڑھے ہیں۔ عزاداروں اسی دین کی حفاظت کے لیے خود جان لو یہ دین کتنا افضل ہوگا کہ جس بیٹی کے لیے حسین کہا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا، اسی دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی بیٹی کے منہ پہ تماچے کھائے۔ صدقے 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 کوئی شرما کے نہ رویا آج۔ صدقے جی بھر کے اس بچی کا اس کے بابا کو پرسا دے دو جس بچی کو جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا۔ آپ روت رہے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی چہرہ پیٹ رہا ہے، کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، لیکن عزادارو سکینہ پیٹے تو کیسے پیٹے؟ اگر روتی ہے تو کوئی ظالم تماچے لگاتا ہے۔ عزادارو تمہاری طرح سکینہ ماتم بھی نہیں کر سکتی۔ عزادارو کس طرح ماتم کرتی؟ وہ معصوم ہاتھ جن سے سکینہ سینے پہ ماتم کرتی، وہ ہاتھ ظالم نے رسیوں سے باندھ رکھتے۔ صدقے 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 اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین آج سلام کر کے خیمے سے باہر آیا، ذوالجلال کی زین پہ بیٹھا اور ایک مرتبہ کہا ہے میرے گھوڑے میں جانتا ہوں صبح سے تھک چکا ہے۔ حسین وعدہ کرتا ہے ایک مرتبہ حسین کو مقتل لے جا، اس کے بعد حسین تجھے سلامت نہیں دے گا۔ صدقے 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 عزادارو جب جانور نے حرکت نہیں کی نا، اپنا سر ہلایا، حسین نے قدموں کی طرف دیکھا، حسین کا منظر بدل گیا۔ عزادارو کیا دیکھا
4 سال کی معصوم بچی گھوڑے کی ٹانگوں میں باہیں ڈال کے پین کر رہی تھی میرے بابا کے گھوڑے. میرے بابا کو نہ لے جا, میں سکینہ دیکھ رہی ہوں صبح کا جو بھی مقتل گیا ابھی تک واپس نہیں آیا. عزادارو حسین ذوالجناح سے اترے, بچی کو آغوش میں لیا اور کہنے لگے سکینہ بابا کو جانے دے, کیا پتا بابا تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتے. عزادارو بچی تڑپ گئی, بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے, بابا چچا عباس بھی تو یہ کہہ کے گئے تھے سکینہ تیرے لیے چچا تیرا پانی لے کے آئے گا. عزادارو نہیں معلوم کس طرح حسین نے سکینہ سے رخصت چاہی. عزادارو بس حسین مقتل گائے اور ایک آواز گونجی, انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو یہی آواز خیموں میں پہنچی. عزادارو ذوالجناح نے اپنے چہرے پہ حسین کا لہو ملا اور ایک مرتبہ بین کرتے کرتے خیموں کی طرف آیا. اور بین کیا کر رہا تھا؟ میرے 5ویں امام محمد باقر پڑھواتے ہیں, وہ بے زبان گھوڑا اپنی زبان میں رو رو کے کہہ رہا تھا, اے کتنی ظالم ہے یہ امت جس نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو ہی ذبح کر دی. عزادارو بچی آواز سن رہی تھی, بچی نے سن لیا میرا بابا ذبح ہو گیا. بچی خیمے سے باہر آئی, اب پتا تھا بابا مارا گیا. ذوالجناح سے آ کے یہ نہیں پوچھا ذوالجناح میرے بابا کا بتا, میرا بابا زندہ بھی ہے یا مارا گیا. ایک سوال کیا, میرے بابا کے گھوڑے, مجھے بس اتنا بتا جب میرے بابا پہ خنجر چلایا میرے بابا کو پانی بھی پلایا یا پیاسا کے بعد. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین کے جانے کے بعد ایک آواز گونجے, لوٹو تبرکات علی و بطول کو. عزادارو اب وہ شام آئی جسے شام غریبہ خیمے جل رہے تھے. خولی خود کہتا ہے میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے کا پردہ اٹھا, میں نے دیکھا 4 سال کی چھوٹی سی بچی دوڑتے ہوئے خیمے سے باہر آئی. میری نگاہ پڑی بچی کے کانوں کی طرف, میں نے دیکھا بچی کے کان میں 2 سنہرے گوشے. کہتے میں نے سوچا آگے بڑھ کے بچی سے مانگ لو, پھر سوچنے لگا اگر مجھ سے پہلے کسی اور نے چھین لی. عزادارو یہ سوچ کے لین آگے بڑھا. اب حسین کی بچی کے کانوں میں ہاتھ ڈال کے جو گوشوارے کہہ کے مقتل لکھتا ہے, گوشواروں کا نکلنا تھا. سکینہ منہ کے بعد کربلا کی زمین پہ گر گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سکینہ کو ہوش آیا, کیا دیکھا بی زینب کے سر پہ چادر نہیں. بچی تڑپ گئی, کانوں کی درد بھول گئی. بی آپ کی رضا کہاں گئی؟ کہاں سکینہ جو تیرے در لے گیا, سکینہ زینب کی چادر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو کس طرح نامعلوم, ابھی مسائل مختصر کر رہا ہوں, کس طرح زینب نے بچی کو سلایا ہوگا مجھے نہیں معلوم, لیکن شام غریبہ کے بعد ایک مرتبہ پانی آیا. زینب نے سکینہ کا شانہ ہلایا, سکینہ اٹھو میری لاڈلی اٹھو, پانی آ گیا. سکینہ نے پانی کا نام سنا, بچی تڑپ گئی. پھوپھی کیا میرا چچا عباس آ گیا؟ کہا نہیں
سکینہ فقط پانی آیا ہے. کہا پھوپھی پہلے آؤ پانی پی لیجئے. کہا نہیں سکینہ ہم آل محمد کے پلے ہیں, آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے نا, جو سب سے چھوٹا ہو پہلے اسے پانی دیتے ہیں. عزادارو سکینہ نے جام لیا, مقتل گاہ میں اتر گئے. زینب نے کہا سکینہ کہاں چلے؟ کہا پھوپھی خود تو کہا ہے جو سب سے چھوٹا ہو پہلے اسے پانی پلاتے ہیں. پھوپھی میرا بھیا علی اصغر, پھوپھی میرا بھیا میرے سے بھی چھوٹا, پھوپھی میرا بھیا پیاسا مارا گیا. آئے علی اصغر, آئے پیاس. صدقے صدقے صدقے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.